السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو آپ کے اپنے چینل ہیلتھ کیئر میں خوش آمدید۔ ہم آپ کے لیے بہت سی مفید ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز سے سب سے پہلے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بوقت پہنچ سکیں۔ موجودہ دور میں والدین اپنے بچوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے ویڈیو گیمز کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ باہر جا کر کھیلنے سے بچے غلط صحبت میں پڑ جاتے ہیں اور خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایسے بچوں کے دماغ کے متعلق ہے جو ویڈیو گیم کھیلنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ WHO نے حد سے زیادہ ویڈیو گیم کھیلنے کو بیماری قرار دے دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ویڈیو گیم کھیلنے کو 11 بڑی دماغی بیماریوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ حد سے زیادہ ویڈیو گیم کھیلنا دماغ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ زیادہ ویڈیو گیم کھیلنا گیمنگ ڈس آرڈر کی نشانی ہے۔ CNN کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی کہ WHO نے 11 بڑے مینٹل ڈس آرڈر میں اب تک زیادہ ویڈیو گیم کھیلنے کا رویہ بھی شامل کر لیا ہے، جسے گیمنگ ڈس آرڈر کا نام دیا گیا ہے۔ WHO نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ڈس آرڈر سے مراد وہ ذہنی بیماری یا وہ مختلف انسانی رویہ ہے جن کا اثر انسان کی ذاتی، سماجی، تعلیمی، پیشہ ورانہ زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اگلے برس کے لیے گیمنگ ڈس آرڈر کو بھی دماغی خلل کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گیمنگ ڈس آرڈر وہ دماغی بیماری یا خلل ہے جس میں انسان بے اختیار ہو جاتا ہے اور منفی نتائج کو جانتے بوجھتے ہوئے متاثرہ انسان گیم کھیلنے کو حد سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ ویڈیو گیم چاہے آن لائن کھیلے جائیں یا آف لائن، اس مرض کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ ایسے انسان کو گیمنگ ڈس آرڈر میں مبتلا کہا جائے جس نے کم از کم 1 سال کا عرصہ جنون کی حد تک گیم کھیلتے ہوئے گزارا ہو۔ اس کے بعد ہی اسے گیمنگ ڈس آرڈر کا مریض کہا جائے۔ لیکن رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ افراد جو ایک برس کے دوران کم وقت کے لیے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں لیکن ان میں گیمنگ ڈس آرڈر کی تمام علامات موجود ہوں اور وہ شدت بھی رکھتی ہوں، تو طبی ماہرین ایسے افراد کو بھی ڈس آرڈر کے مریضوں میں شمار کرتے ہیں۔ ناظرین، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ترجمان گریگوری ہارٹل نے گیمنگ ڈس آرڈر کو 11 بڑی دماغی بیماریوں میں شامل کیے جانے کی تصدیق کی ہے، تاہم عالمی ادارہ صحت کی مرتب کردہ رپورٹ ابھی باقاعدہ طور پر جاری نہیں ہوئی۔ مئی 2018 میں یہ رپورٹ جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل خبر سامنے آئی ہے کہ ملائیشیا کے ایک شخص نے اپنی بیوی کو صرف اس بات پر طلاق دے دی کہ وہ اسے ویڈیو گیم کھیلنے سے روکتی تھی۔ یہ بات تو طے ہے کہ انسانی زندگی میں کسی بھی عنصر کی زیادتی نقصان کا سبب بنتی ہے، تو ناظرین اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے بچوں کو زیادہ ویڈیو گیم کھیلنے کا عادی مت ہونے دیں۔ انہیں باہر گراؤنڈ میں جا کر یا تفریحی مقامات پر لے جا کر تفریح فراہم کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری ویڈیو کے متعلق کوئی بھی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔